جی ناظرین، منڈی مویشیاں وہاں بچرا میں گزشتہ روز ہونے والے واقعات کے بعد مقدمات کا اندراج کیا گیا۔ تھانہ وہاں بچرا میں نامزد نامعلوم سینکڑوں افراد کے نام کی ایف آئی آر کاٹ گئی ہیں۔ ان ایف آئی آرز کے اندر گناہ گار، بے گناہ اور بہت سے شہریوں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ ضلع میاں والی کے معروف سیاستدان، پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈویژنل نائب صدر، سابق امیدوار قومی اسمبلی رانا عزیز الرحمان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، اور ہم سب سے بڑے اسی ایشو پر اس سے آج بات کریں گے۔ رانا عزیز الرحمان کا تعلق وہاں بچرا سے ہے، وہاں کے مسائل کو بہتر طور پر جانتے ہیں اور جو واقعات پیش آئے ہیں ان پر ان کی گہری نظر ہے۔ جی رانا صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر یہ بتائیں کہ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس کے اندر بہت سے شہریوں کے تحفظات بھی ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو میں رانا امجد صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں اور آپ کی ٹیم کا کہ آپ لوگوں نے جو ہے مجھے عزت بخشی ہے اور آپ تشریف لائے۔ تو میں بات کرنا، جو آپ کا سوال ہے وہ بڑا اہم سوال ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ میاں والی کے ساتھ ہی کیوں جو ہے وہ اس طرح کا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو میرے نزدیک سب سے اہم بڑا مسئلہ چل رہا ہے وہ پورے ضلع میاں والی کا مسئلہ ہے، وہاں بچرا سے ہٹ کر۔ وہ یہ ہے کہ سابقہ گورنمنٹ نے نوٹیفکیشن کے تحت جو ہے 3 ڈویژنز کا اضافہ کیا، 5 اضلاع کا اضافہ کیا۔ ضلع میاں والی کو چھوڑ کے 2 ڈویژن بنا دیے گئے اور وہ 5 اضلاع بھی بنا دیے گئے۔ میاں والی کو جو ہے وہ ڈویژن نہیں بنایا گیا۔ یہ میاں والی کی عوام کے ساتھ اور میاں والی کے گرد و نواح میں جو باقی لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی گئی ہے، اور اس کے لیے جو ہے ہم انشاءاللہ جو ہے وہ بہت جلد جو ہے اپنی جو ہے قانونی ٹیم کے ساتھ جو ہے لاہور ہائی کورٹ انشاءاللہ جا رہے ہیں، اور اس کی جو ہے نا ہم انشاءاللہ جو ہے نا ہر جگہ پر، ہر سطح پر جو ہے میاں والی کی عوام کی جنگ لڑیں گے، اور انشاءاللہ میاں والی کو ڈویژن کا درجہ دلوا کر انشاءاللہ رہیں گے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ بھی کل میری جو ہے وہ بات ہوئی ہے۔ تسنیم احمد قریشی صاحب کے بھتیجے کی شادی تھی سرگودا میں، وہاں پہ پوری قیادت نے جو ہے وہ پاکستان کی اب ضلع میاں والی کی عوام کا ساتھ دینے کا جو ہے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ آ جاتے ہیں کہ یہ جو آپ کا جو سوال تھا منڈی مویشی وہاں بچنے کے لیے، تو میں انتظامیہ سے یہ سوال ہے میرا رانا صاحب کہ یہ جو کیٹل میں آپ کسی بھی جو ہے وہ منڈی کو جب اس میں شامل کرتے ہیں تو اس کا کوئی تو کرائٹیریا ہوتا ہوگا۔ میاں والی کو، اب وہاں بچرا کو جب ہم کہہ رہے تھے کہ آپ ٹاؤن بنا دیں تو آپ نے ہمیں ٹاؤن نہیں بنایا، آپ کہتے تھے کہ یہ اس کی جو ہے نا آبادی کم ہے، اس کے جو ہے نا لوگ کم ہیں، اور نہ وہاں پہ کوئی سہولت ہے، عوام کو کوئی سہولت نہیں دی جا رہی، جبکہ آپ نے جو ہے نا اس کی ایک جو منڈی ہے وہ بیچارے خالصتاً جو ہے وہ علاقے کے جو گرد و نواح کے جو زمیندار ہیں وہ بیچارے لا کے جو ہے نا جمعے والے دن جو ہے نا اپنے مال کو، مویشی کو فروخت کر کے اور اپنا جو ہے نا پورے ہفتے کا جو ہے نا روٹی روزی راشن وغیرہ خرید کے لے جاتے ہیں۔ آپ نے اس کو جو ہے وہ کیٹل میں شامل کر دیا اور ایک ٹھیکیدار مسلط کر دیا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ یا تو ہمیں بتایا جائے کہ اس کا بھی کرائٹیریا کیا ہے، اور آپ نے اس میں جو ہماری منڈی کو جو کیٹل میں شامل کیا ہے تو اس کے آپ نے ہمیں اب وہاں بچنے کی عوام کو اس کے لیے کیا آپ نے فیسلٹی ہمیں فراہم کی ہیں۔ تو اس کے لیے بھی میں نے آج جو ہے وہ رابطہ کیا ہے اپنی قانونی جو ہماری ٹیم ہے پاکستان پیپلز پارٹی لائرز ونگ ہے ان کے ساتھ جو ہے میں نے میٹنگ رکھی ہے، شام کو میٹنگ کریں گے، اور اس کے کیٹل کے اندر جو ہے یہ ہمیں کیسے انہوں نے ہماری منڈی کو کیٹل میں بھیجا ہے اس کے کرائٹیریا کو دیکھ کے اس کو بھی انشاءاللہ جو ہے وہ آئینی طریقے سے جو ہے اس کا جو ہے نا دفاع کیا جائے گا۔ اور جہاں تک آپ نے پولیس کی بات کی ہے کہ جو ایف آئی آرز ہوئی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جو ہے وہ پرامن جو ہے وہ احتجاج، پرامن تحریک کا جو ہے وہ اور پرامن رہنے کا جو ہے نا سوچا، اور ہمیشہ پرامن رہی ہے۔ اگر کسی شخص نے انتظامیہ کے ساتھ جو ہے وہ بدسلوکی کی ہے اور انتظامیہ کے ساتھ ٹکرائی ہے تو وہ تو چلو ٹھیک ہے کہ انتظامیہ کے ساتھ جو ہے کہ اگر کسی نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ان کے خلاف تو قانونی کارروائی ہونی چاہیے، مگر کسی بے گناہ کے خلاف جو ہے وہ کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری جو ایک ایف آئی آر ہوئی ہے ٹھیکیدار کی مدعیت میں،
تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو بالکل ہی غلط ایف آئی آر انہوں نے دی ہے. اس کے اندر دکانداروں کو جو ہے نا ملوث کر دیا گیا ہے کہ وہ جو ان کو بیپاری بنا دیا گیا ہے. اسی کے اندر آپ دیکھیں کہ جو یہ ٹھیکیدار کے متعلق میں ایف آئی آر ہے اس میں راجپوت برادری کے 3 بھائی ہیں سگے, اور ان کی جو ہے نا وہ ہوٹل ہے, پوری وہاں بچنا جانتی ہے, پوری ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ ہوٹل ہے ان کا, اور وہ ہوٹل چلاتے ہیں. ان کو جو ہے نا ٹھیکیدار صاحب نے جو ہے نا بیپاری بنا کر اور ان کو جو ہے نا وہاں پہ منڈی مویشیاں میلہ پہ جو ہے نا کھڑا کر کے جو ہے نا ان کے خلاف ایف آئی آر دے دی ہے. وہ نمبردار ذوالفقار کے بیٹے تینوں بھائی ہیں, جاوید ہو گیا, عمران ہو گیا اور پرویز ہو گیا. اسی طرح ایک جو ٹیکسی ڈرائیور ہے عامر نام ہے, اس کو جو ہے نا بیپاری بنا دیا گیا. اسی طرح آپ کا جو ہے نا وہ ضلع کا نامور صحافی ہے, سینئر ترین صحافی ہے, بلکہ ڈسٹرکٹ پریس کلب کا جو ہے سینئر نائب صدر ہے, اس کے خلاف جو ہے نا اس کے ہاتھ میں پسٹل پکڑا دیا. حالانکہ آپ جا کے اس کے پورے خاندان کو جو ہے نا سرچ کر لیں, ان کے گھر سے کوئی ہتھیار نہیں بنے گا, اتنے شریف لوگ ہیں. تو مقصد یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اور میں یہ آپ کے توسط سے گزارش بھی کروں گا, جو ہمارے وہاں بچنا کے ایس ایچ او ہے عبدالرزاق صاحب, وہ انتہائی ایماندار اور سخت گیر آفیسر ہے. میرا جب سے ان سے واسطہ پڑا ہے تو انہوں نے بڑے اخلاق کے ساتھ بات کی اور بات کو پوری سنتے ہیں اور میرٹ پہ فیصلہ کرتے ہیں. تو میری ان سے گزارش ہے کہ یہ جو ٹھیکیدار صاحب نے جن لوگوں کو نامزد کیا ہے, تو آپ ان کو جو ہے نا ان کے لیے جو ہے نا انصاف کے تقاضے تمام پورے کریں اور ان کی بات کو سنیں, اور جو گناہگار ہے اس کو چلان کریں. اسی طرح میری جو ہے ڈی پی او میاں والی صاحب سے اور ڈی سی او میاں والی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ آپ جو ہے ڈی پی او میاں والی صاحب اس جو وہاں بچنے کے جو حالات, وہ لوگ اگر جنہوں نے قانون کو توڑا ہے, جنہوں نے جو ہے ٹھیکیدار صاحب کو اگر کوئی نقصان پہنچایا ہے, جو لوگ موقع پر موجود تھے, جو لوگ جو ہے نقص امن کے لیے جو ہے نا انہوں نے نقص امن ڈالا, ان کے خلاف تو ضرور کارروائی ہونی چاہیے, مگر کسی بھی بے گناہ فرد کے خلاف جو ہے وہ کارروائی نہیں ہونی چاہیے. اور اسی طرح جی ران صاحب, آپ نے بہت ساری باتیں شامل کر دی میرے کوشچن کے اندر. اب میری گزارش یہ تھی کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ایک بات کی کہ وہاں چھوٹی سی منڈی ہے, وہاں بچنا تو پچھلے صرف 4-5 سال جب سے کیٹل کمپنی کا نظام آیا ہے, اس وقت جو ہے نا اس وہاں بچنا کی جو منڈی تھی یہ ڈسٹرب ہوئی ہے. اس سے پہلے تو یہ ضلع کونسل میں شامل تھی, اس کا ٹھیکہ ہوتا تھا ہر سال. میرے علم میں نہیں ہے کہ اس کی یہ ضلع کونسل میں شامل تھی. یہ تو ہمارے جو علاقہ کے سردار تھے, یہ ملک ممتاز بچر صاحب اور ملک امیر صاحب, ملک امیر بچر صاحب. اب میں تو پیدا ہوا ہوں ہوش سنبھالا ہے, تو یہ تو انہی کے رقبوں سے جو ہے نا شفٹ ہوتے ہوتے پہلے ملک امیر صاحب کے رقبے میں لگتی تھی, انہوں نے جب فروخت کر دیا رقبہ تو پھر یہ ملک ممتاز بچر صاحب کا رقبہ جو چوک کے اوپر ہے اس کے اندر منڈی لگنا شروع ہوگی. پھر یہ جو جہاں پہ جب دکانیں وغیرہ بن گئی, رش بن گیا, تو یہ پھر دوسرے ابھی بھی جو ہے وہ جو ہمارے علاقے کے سردار ہیں ملک سجاد بچر صاحب, ان کے رقبے میں منڈی لگتی ہے. میرے نہیں سر منڈی تو لگتی ہے ان کے رقبے میں بلا شبہ, یہ ٹھیک ہے, لیکن کیا ٹیکس جو ہے نہ دیا جائے گورنمنٹ کو؟ جناب ٹیکس تو گورنمنٹ کو دیا جائے, لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی تو کرائٹیریا ہوتا ہوگا نا, کوئی ہوتا ہوگا. اگر مطلب باقی جو اتنا عرصہ پہلے جن منڈیوں کافی ساری منڈیاں جو کیٹل میں شامل نہیں ہیں. جی یہ بتائیں کہ اب جن لوگوں کے خلاف جو مقدمات درج ہو گئے ہیں اور ان میں بہت سے بے گناہ بھی ہیں, ان کے لیے آپ کے پاس کیا لایا ہمارا؟ دیکھیں جی, ہم تو ابھی بھی میں نے ریکویسٹ کی ہے, ایس ایچ او صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے, آپ کے توسط سے ڈی پی او صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے, اور ہم ان کے لیے جو ہے ہر قسم کی قانونی چارہ کے لیے حاضر ہیں کہ کسی بھی, میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی بے گناہ فرد کو ان مقدمات میں الجھا کر ان کے خلاف کارروائی ہو تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا, بہت بڑی زیادتی ہوگی. جی سابق امیدوار قومی اسمبلی رانا عزیز الرحمان نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی. انہوں نے منڈی مویشیوں کے ساتھ میاں والی کے دیگر مسائل کو بھی, ڈویژن کا مسئلہ بھی پیش کیا, اور پنجاب کے اندر جو میاں والی کے ساتھ ناروا سلوک ہے اس پر آواز اٹھانے کا بھی اعادہ کیا ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.